وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان سے کیا گیا خفیہ معاہدہ بچانے کے لیے وزراء کو منفی گفتگو سے منع کرنے کے باوجود فواد چوہدری کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور انہوں نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگلے عام انتخابات میں تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے مابین الیکشن الائنس کی تجویز ان کی پارٹی کو تباہ اور پاکستان کو بین الاقوامی تنہائی کا شکار کر دے گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے حکومت اور تحریک لبیک کے مابین معاہدہ کروانے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے مفتی منیب الرحمان کئی مرتبہ فواد چوہدری کے خلاف سخت گفتگو کر چکے ہیں، لیکن زبانبندی کے احکامات کی وجہ سے فواد چوہدری نے جواب نہیں دیا تھا۔ تاہم لبرل سمجھے جانے والے فواد چوہدری کو تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے الیکشن الائنس کی خبریں ہضم نہیں ہو پائیں، چنانچہ انہوں نے تحریک لبیک سے حکومتی معاہدے اور وزیر اعظم عمران خان کی احتیاط برتنے کی ہدایات کے باوجود 2 نومبر کو اپنی ایک ٹویٹ میں لکھ دیا کہ مذہبی انتہا پسند گروہوں کے پاس ہجوم کے زور پر تشدد کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن ان کی سیاسی صلاحیتیں ہمیشہ محدود رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک وقت تھا جب سنی تحریک لبیک پاکستان سے زیادہ پرتشدد تھی، لیکن اب اس کے پاس وہ طاقت نہیں۔ فواد چوہدری نے کہا کہ یہ جماعت یعنی تحریک لبیک بھی جلد ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کسی قسم کا انتخابی اتحاد ملک کی بین الاقوامی تنہائی کا باعث بنے گا۔ یاد رہے کہ فواد چوہدری اس سے قبل بھی تحریک لبیک پر کافی تنقید کر چکے ہیں اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس تنظیم کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا جیسا کہ دیگر عسکریت پسند تنظیموں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں مفتی منیب الرحمان نے کہا تھا کہ فواد چوہدری اور شیخ رشید کے منہ کو بواسیر ہو چکی ہے۔ مفتی منیب الرحمان اور فواد چوہدری کا مابین چپکلش تب سے برقرار ہے جب مفتی منیب الرحمان چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہوا کرتے تھے اور فواد چوہدری ان کا ٹھٹھا لگایا کرتے تھے۔ اس چپکلش میں تب مزید اضافہ ہو گیا جب فواد چوہدری نے بطور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چاند دیکھنے کے لیے سائنسی طریقہ کار اپنانے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے ایک طریقہ کار وضع کر لیا۔ بعد ازاں جب مفتی منیب الرحمان بطور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہٹایا گیا تو بھی ان کا یہی خیال تھا کہ اس معاملے میں فواد چوہدری نے مرکزی کردار ادا کیا، لہٰذا مفتی صاحب گن کر فواد چوہدری سے بدلہ لینے کی کوششوں میں مصروف ہیں، خصوصاً جب انہیں معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزراء کو تحریک لبیک کے بارے میں گفتگو سے منع کر رکھا ہے۔ تاہم جب تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر اور سینٹ کے رکن اعجاز چوہدری نے تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے مابین اگلے الیکشن میں انتخابی اتحاد کے امکان کا اظہار کیا تو فواد چوہدری سے نہیں رہا گیا اور انہوں نے ایک تحریک لبیک مخالف ٹویٹ ڈال دی۔ فواد چوہدری نجی محافل میں بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ اگلے عام انتخابات میں تحریک لبیک کے ساتھ انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے بڑا کوئی بلنڈر نہیں ہو سکتا اور بہتر یہی ہے کہ اس تنظیم پر پابندی برقرار رکھی جائے۔ دوسری جانب تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے خفیہ معاہدے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تمام وزراء کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ اس معاملے پر کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیں گے اور صرف مخدوم شاہ محمود قریشی اور علی محمد خان ہی بولنے کے مجاز ہوں گے۔ معاہدے کی شقوں کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت نے تحریک لبیک پر عائد پابندی ختم کرنے اور اسے سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تاہم چونکہ معاہدے پر عمل درآمد کی کچھ سٹیجز ہیں، اس لیے بیان بازی میں احتیاط برتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت وزراء نے اس معاملے پر اور دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدے پر گفتگو کی تو یہ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ تحریک لبیک کو اسی حکومت نے اپریل 2021 میں قلعدم قرار دے دیا تھا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اعلان کیا تھا کہ تحریک لبیک اب ایک شدت پسند تنظیم بن چکی ہے، لہٰذا اس پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ بعد ازاں تحریک لبیک کی جانب سے حالیہ مظاہروں کے بعد فواد چوہدری نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومت کو تحریک لبیک کی بھارتی فنڈنگ کے ثبوت ملے ہیں اور اب اس جماعت سے عسکریت پسند تنظیم کے طور پر نمٹا جائے گا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حکومت نے شدت پسندوں کی اسٹریٹ پاور کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے دوبارہ سے معاہدہ کر لیا۔ اب اس معاہدے کے تحت تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی اور جماعت سے پابندی اٹھائے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ باخبر حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے حکومت کو یقین دلایا ہے کہ بطور پنجاب کی تیسری بڑی جماعت تحریک لبیک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے اور اگر آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد کرنا چاہے گی تو اسے خوشی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ معاہدے پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔